بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ جادوگری ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ جب جادوگر بنتا ہے، کوئی انسان جب جادوگر بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے دوستی کرے، شیطان کے خوش کرنے کے کام کرے۔ اس کے بغیر وہ جادوگر نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے کفر کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کفر کرتا ہے، کبھی شرک کرتا ہے، کبھی کسی کو ناحق طور پر قتل کر کے اس کے خون کا استعمال کرتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تحقیر کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور کبھی طرح طرح کی فطور شیطان اس سے کرواتا ہے۔ کبھی وہ ناپاک رہتا ہے، کبھی ناپاکی کھلاتا ہے، کبھی قبرستان، کبھی شمشان، پتہ نہیں کہاں کہیں جا کر کے طرح طرح کی حرکتیں کر کے، ودیاں کر کے وہ جادوگر بنتا ہے۔ تب جا کر کے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کر کے شیطان جو کام وہ کرتا ہے اس کے اندر مدد کرتا ہے۔ جادو ایک حق چیز ہے۔ حق چیز کا مطلب یہ ہے کہ جادو انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، کہ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، جو زندگی میں اعمال نہیں رکھتے ہیں، قرآن سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، اسی طرح صبح شام کی دعاؤں سے دور ہے، حفاظت کی دعاؤں سے دور ہے، اسی طرح نماز کے اندر سستیاں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان خود غفلت برتتا ہے اور شیطان سے نزدیک ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، پھر شیطان کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس سے بھی شیطان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، جس کا یقین محکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ان کا پختہ ہوتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ جسے ذکر کرنے والا پاتا ہے اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تو جادو ایک حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا۔ یہودی کی طرف سے ایک بچہ آتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر کنگھی کیا کرتا تھا۔ وہ بال اس آدمی نے، جادوگر نے، اس لڑکے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو منگوا لیا، کسی نہ کسی طور پر اس کو جھانسا دے کر کے اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو منگوا لیا، اور پھر اس کے اندر اپنے طور پر جو وہ منتر پڑھتا ہے، وہ منتر پڑھ کر کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر جادو کیا تھا۔ اور پھر ایک سمسان کنویں کے اندر جا کر کے اس کے نیچے، اس کی تہ کے اندر پتھر کے نیچے سوئیاں چبا کر کے وہ چیز، وہ کنگھا اور وہ بال وغیرہ اس میں گرہ لگا کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا ہلکا سا اثر بھی ہوا تھا۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح کی ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جاؤ فلاں جگہ کنویں کے اندر جا کر کے اس کے نیچے چیز دفن ہے، اس کو نکالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ چیز لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوسری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس سورت کے اندر اسی طرح کی جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، جادو ہوتے ہیں، کالا جادو ہوتا ہے، کالی ودیاں ہوتی ہے، اسی طرح جو گروہ میں پھونکتے ہیں رات کے وقت تاریکیوں کے اندر، انسانوں کے اوپر وار کرتے ہیں، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے خناس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طور پر حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنے کو بتلایا گیا ہے۔ اس لیے
جو شخص صبح کے وقت تین بار، شام کے وقت 3 بار قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادو سے، اسی طرح کالی ویدھیوں سے، اسی طرح شیاطین سے اور جناتی حرکتوں سے، عاصب وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ 2 صورتیں جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور فرمائیں کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ، ایک ایک گاٹھ کو کھولتے جاؤ۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ جو کنگھا تھا، جس کنگھے کے بالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اس کو ایک ایک آیت پڑھ کر کے قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے ایک گاٹھ کھولی، من شر ما خلق پڑھ کر کے ایک گاٹھ کھولی۔ اسی طرح یہ ساری آیتیں پڑھتے گئے اور جتنی گاٹھیں تھیں اتنی آیتیں تھیں، اس لیے وہ سارا کا سارا جب کھل گیا، وہ ساری گاٹھیں کھل گئی، گرہیں کھل گئی، تو پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کہ کسی نے مجھے باندھ دیا تھا اور اب میں بالکل جو ہے چھٹ گیا ہوں۔ تو یہ جادو کی الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، جیسا آدمی ہوتا ہے اس لحاظ سے، جیسا جادو ہوتا ہے اس لحاظ سے، انسان کی جیسی بے عمل والی زندگی ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنا کم سے کم اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال تو جادوگر بہت بڑا فتنہ ہے اور جادوگری کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ذریعے سے قتل کر دو۔ اگر اسلامی حکومت ہے، ہمارا دیش بھارت میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کسی جادوگر کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں شریعہ لو چلتا ہے تو وہاں پر جادوگر کی سزا اسلامی حکومت میں قاضی یہ طے کرے گا کہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے، اس کو جوتشی کہتے ہیں، جو ہاتھ دے کر کے بتاتے ہیں تمہاری شادی کب ہوگی، تمہیں کتنے بچے ہوں گے، تمہارا لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، تمہاری روزی کے کتنی کہاں سے ملے گی، تمہارا خزانہ کہاں گئے، یہ جو غیب کی چیزیں بتلاتا ہے، اس کی بھی شیطان سے دوستی ہوتی ہے۔ نجومی جو ستاروں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ اس کی بھی دوستی ہوتی ہے، تو شیطان کی مدد سے طرح طرح کی افواہات بکواسات کی باتیں کرتا ہے، غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نجومی کے پاس جائے، جوتشی کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کاہن کے پاس جائے، کاہن بھی یہیں اس شیطان سے دوستی کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی غیب کی چیزیں بتلاتا ہے۔ تو کوئی آدمی اس کے پاس جائے اور اس کی کسی بات کے میں ہاں ملا دے، اس کی کسی بات کی تصدیق کرے، اس کی بات میں ہاں ملا دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ہاں ملانے والے مومن ایمان والے نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ بہرحال شیطان اپنے شیطانی حربوں کے ذریعے بہت سارے جرم کرتا ہے، لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو انعام پاتا ہے وہ شخص پاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے۔ جو شیطان میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، اس شیطان کو شیطان کے سردار کی طرف سے بہت زیادہ خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے، بہت زیادہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ چلتا تھا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جادو کا علم دے کر کے بھیجا تھا۔ جادوگری بہت زیادہ چلتی تھی
اور ان دونوں فرشتوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ علم دے کر کے بھیجا ہے، لیکن ہمیں ایک آزمائش ہے، تم لوگ مت سیکھو ہم سے۔ یہ منع کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے نہیں ہم کو سیکھنا ہے۔ بہرحال تو وہ سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کراتے تھے۔ آج بھی بہت سی چیزیں ایسی کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کی جاتی ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہ کسی شخص کے اوپر جادو کر دیا جائے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے، باندھ دیا جائے اس کو اپنی بیوی سے جانے سے، تو کیا اس کے جادو کے توڑ کے لیے کوئی آدمی جادو سیکھ سکتا ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کسی کی مدد کرے تو اس کے لیے سیکھنا جائز ہے۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس جادو کو نکالنے کے لیے اگر کوئی جادو سیکھتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے، ورنہ جادو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کی نکاح سے بیوی نکل جاتی ہے، اگر عورت کرے گی تو وہ مرد کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور دوبارہ اسلام کے اندر داخلہ لینا پڑے گا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بھیانک چیز ہے، بہت بھیانک گناہ ہے، بہت بھیانک جرم ہے، بہت خطرناک قسم کا جرم ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو فتنے سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنی مستورات کو بچائے، اپنے نوجوانوں کو بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے، جادو سے، اسی طرح کالے جادو سے، کالی ویدھیوں سے، بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، مفسد کے فساد سے، ہر ظالم کے ظلم سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک۔